اوکے وی آر بیک. ادے بھسکر صاحب کا آپ نے دلی میں دیکھا وہ کتنا ڈیفینڈ کرے تھے اور سنسیئرلی واقعی ایسا کچھ نہیں ہے. اگر ان کا کوآپریشن ہے اسرائیل کے ساتھ تو وہ پاکستان کے خلاف نہیں ہے. ڈو یو بلیو دیٹ؟ ربش. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ سب سے بڑی امبیرسمنٹ جو انڈین آرم فورسز کے لیے اور ان کی گورنمنٹ کے لیے ہے وہ کرنل پروہیت کا کیس ہے. اس کرنل پروہیت کے کیس کے اندر اتنی لیئرز ہیں غلاظت کی, اتنی. ایگزیکٹلی دس از واٹ دا پوائنٹ از. ہماری انٹیریئر منسٹری اس بات پہ کیوں نہیں اٹھا؟ اسرائیلی فورن آفس انڈین فورن آفس کے ساتھ ڈپلومیٹک تعلقات قائم کیے ہوئے اور موساد کرنل پروہیت کے ساتھ مل کر انڈیا میں کو کرنا چاہ رہی ہے. اور یہ اتنی ڈبل کراسنگ ہے انڈین سوسائٹی کی, انڈین ریلیشن شپ کی, کہ یہ خود نیشنلسٹ انڈینز کے لیے بھی امبیرسنگ ہے. پھر کرنل پروہیت کا یہ کہنا ان کا کہ صاحب کرنل پروہیت از این ایکسپشن ان انڈین آرمی اور اس کے کوئی تعلقات مزید اس قسم کا کوئی ایلیمنٹس بجرنگ دل RSS بی جے پی والے ایلیمنٹس جو ہیں انڈین آرمی میں موجود نہیں. امبیرسمنٹ چھپا رہے ہیں بیسیکلی. دس از ربش فرام دس پوائنٹ آف ویو بیکاز آپ انڈین مین اسٹریم پالیٹکس میں جب نریندر مودی جیسے دہشت گرد دیکھتے ہیں, بال ٹھاکرے جیسے دیکھتے ہیں, تو ہاؤ ڈو وی بلیو کہ انڈین آرم فورسز کے اندر یہ انفلوئنسز موجود نہیں ہیں. اور یہ بات بھی ہمیں پتہ لگ رہی ہے کہ جب اتنا بڑا ممبئی آپریشن کیا جا رہا ہے تو یہ کرنل پروہیت نے تو نہیں کیا ہے. کرنل پروہیت تو جیل میں تھا اس وقت. تو اتنا بڑا سیکیورٹی آپریشن پروہیت کو بچانے کے لیے جس کے اندر اسرائیلی موساد بھی انوالو ہوئی, را بھی انوالو ہوئی, انڈین ملٹری انٹیلیجنس بھی انوالو ہوئی, تو وہ کون سے پلیئرز ہیں جو باہر بیٹھ کے اتنا بڑا آپریشن کنڈکٹ کر سکتے ہیں جسٹ ٹو سیو دیم سیلفز, جسٹ ٹو سیو دوز ایلیمنٹس کہ جن کو کرکرے جو ہے مسلسل اس کو ایکسپوز کرتا جا رہا ہے. اچھا ایک اور سوال زید سمز کا تھا, وہ جب ممبئی اٹیک ہوا تھا سمز کی بات اگین کہ یہ جو آپریشن ہے پرائمرلی اس کے اندر انہوں نے بڑا ہوگا کہ ہم نے سمز ریکارڈ کر لی, ٹیلی فونک کنورسیشن ریکارڈ کی. یہ انڈین میڈیا نے بھی رپورٹ کیا اور انویسٹیگیشن میں یہ بات بالکل کلیئر ہو گئی تھی کہ جس شخص نے ان دہشت گردوں کو سمز پرووائڈ کی تھی وہ کشمیری پولیس کا انڈر کور انٹیلیجنس آفیسر, یعنی کہ اپنا اندر کا بندہ. اور جب اس کو گرفتار کیا جا کے جب ممبئی پولیس نے, تو باقاعدہ کشمیری پولیس نے احتجاج کیا کہ his cover has been blown. ہاں آپ نے ہمارے اندر کے آدمی کو ایکسپوز کر دیا جو مجاہدین کے بیچ میں ہم نے دہشت گرد چھوڑے, اپنے انٹیلیجنس ایجنٹ چھوڑے تھے. ایک بات ہم یہاں پہ احمد آپ کو اور بتانا چاہیں گے, پیپل شوڈ گو اینڈ لک فار اے کیس جس کے اندر اسرائیلی ملٹری انٹیلیجنس نے, موساد نے ایک کوورٹ آپریشن کیا تھا لیبیا کے خلاف. لیبیا کے اندر یہ ٹرانسمیٹرز بلڈ کرنا چاہتے تھے اور ان کا مقصد یہ تھا کہ ریڈیو اسٹیشنز لیبیا میں ہم لگائیں اور وہ اینٹی امریکن براڈ کاسٹ کریں. یہ تصور دے امریکنز کو کہ جیسے لیبیا امریکہ پہ حملہ کرنے والا ہے. اور انہوں نے کیا کیا کہ اس کے نتیجے میں ٹرانسمیٹرز لگائے. امریکنز ور کنفیوزڈ, سی آئی اے کو بیوقوف بنایا انہوں نے. اور امریکہ کو آپ کو یاد ہوگا جب انہوں نے لیبیا پہ قذافی پہ حملہ کیا تھا, دیٹ از 79 اور 80s کے ارلی کی اس زمانے کی بات ہے, 86 کی بات ہے, اس سے بہت پہلے. لیکن باقاعدہ لیبیا پہ امریکن ایئر ریڈ ہوا اینڈ دیٹ ایئر ریڈ واز ڈن بائی فیڈنگ فالس انٹیلیجنس ٹو دی سی آئی اے بائی موساد. وہ کورٹ آف تھا. اس کورٹ آف کی ڈیٹیلز اب سامنے آئی ہیں اور یہ بڑا فیسنیٹنگ ہے کہ ایگزیکٹلی یہی ہے کہ سمندر میں بحری جہاز سے ربر کی ڈنگیز میں باقاعدہ موساد کے کمانڈوز لیبیا کے ساحل پہ لینڈ کرتے ہیں اور باقاعدہ یہ بائی دا وے انٹرنیٹ پہ اگر گوگل کہیں مل جائے گی اسٹوری. اچھا 2 منٹ ہیں زید, بہت کم ہے. ویری کوئکلی, سی آئی اے چیف جو ہیں اس وقت انڈیا گئے ہیں. ایک رپورٹ آج ہی پبلش ہوئی ہے انٹرنیٹ پہ اور وہ یہ ہے کہ امریکنز جو ہیں وہ 8 سال میں ہندوستانی انٹیلیجنس نے اتنا مسلیڈ کیا سی آئی اے کو, اتنا ان کو مروا دیا ہے. آج کی خبر احمد آپ سن رہے ہیں کہ پریکٹیکلی پاکستان کے ISI نے کنفرنٹ کیا سی آئی اے کو اور صاف صاف کہا ہے کہ سی آئی اے از ریسپانسبل فار سپورٹنگ ٹیررزم ان پاکستان. اور اب پریکٹیکلی پاکستانی ISI اور CIA کے درمیان خوفناک جنگ شروع ہو گئی ہے. یہ پہلے تو جنگ تو پہلے بھی جاری تھی, اب میڈیا میں آ گئی ہے. ناؤ ایوریبڈی نوز, امریکنز نو دس کہ اگر CIA نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وی ول پے بیک دا, ISI نے فیصلہ کر لیا کہ وی ول پے دم بیک, تو ان کا حشر افغانستان میں سوویت یونین سے برا ہوگا. اور اسی لیے یو آر رائٹ کہ اب یہ بھاگے ہوئے جا رہے ہیں CIA والے انڈینز کے پاس, کیونکہ سارا تحریک طالبان کو تیار کرنے کا, بلوچستان لبریشن آرمی کو اور یہ فساد کرنے کا جو کام تھا سب کانٹریکٹ کر دیا تھا CIA نے را کو. را نے ان کو یہ گارنٹی دی تھی کہ ویل پش دا وار انٹو پاکستان اور افغانستان میں آپ کو جنگ نہیں کرنی پڑے گی. اینڈ امریکنز ور فالن فار دس, امریکن ٹک دا بیٹ. واٹ بیسکلی دا انڈینز ہیو ڈن ناؤ از کہ دے ہیو ٹیکن دا CIA فار رائٹ, دے ہیو ٹیکن دی امریکنز فار رائٹ, جس کو ہم کہتے ہیں کہ انڈینز وانٹ ٹو فائٹ ٹو دا لاسٹ امریکن, یو سی. تو پریکٹیکلی سو now you find when the CIA was confronted by the evidence کہ تم انوالوڈ ہو دہشت گردی میں پاکستان کے, چاہے تمہاری بلیک واٹرز ہو, ایکسی ہو, ڈائناکور ہو یا تمہاری تحریک طالبان ہو, لیکن CIA is directly involved. Now ISI has confronted them. So naturally it's very understandable کہ CIA will rush to Delhi to say کہ تم نے مروا دیا ہمیں,
Now what do we do next? Now what do we next? अच्छा, we're almost out of time. अच्छा, एक चीज आप ये ज़हन में रखें जो हमें देख रहे हैं कि 1 साल हो गया है, हिंदुस्तान अभी तक दुनिया में किसी को कन्विंस नहीं कर सका. अगर किसी को डराया है हिंदुस्तान ने तो सिर्फ हमारे चंद जो हुक्मरान हैं इस्लामाबाद में उन्हीं को डराया है. दुनिया में किसी को कन्विंस नहीं कर सके. इंटरपोल का चीफ खुद इस्लामाबाद आया, प्रेस कॉन्फ्रेंस यूज ने कहा कि हमारे साथ इंडिया ने कोई भी तक इंटेलिजेंस शेयर नहीं किया है. क्योंकि प्रूफ नहीं है, क्योंकि एविडेंस नहीं है, इसलिए 1 साल के अंदर जो है यहां पे जिन्होंने लश्कर तैयबा पे बातें की थी और दूसरे जो उनके लीडर्स थे फॉर्मर साहब का, वो किसी के खिलाफ कोई एक केस भी प्रूफ कोर्ट में नहीं हो सकती. अगर इन्वेस्टिगेट किया जाए तो प्रॉब्ली इंडियन मिलिट्री इंटेलिजेंस के इतने प्रूफ खुल जाएंगे और इसराइली नेक्सस खुल जाएगा. सो इट्स इन इंडियाज इंटरेस्ट to close it. To close it. We are almost out of time, Zaid, and we'll see you now tomorrow. Make sure you watch tomorrow's program as well. And thanks again, Zaid, and thank you again, Uday Bhaskar Saab bhi, jo ki Delhi se main join kiya tha. Allah Hafiz.